یہ خوب سمجھ لو، یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، مر جانا ہے، غم ہوگا، صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے، اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے، دو اصول، کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے، نمبر دو وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے، ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو، ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا، پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر، آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے، بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون، اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے، جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی، آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے، یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اب آپ کو شوگر ہو گئی، اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں، معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری، لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو، گناہ کو، لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا؟ چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی، اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا، چلائے گا، گناہ معاف ہوں گے. بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے، ہر وقت ہائے ہوئے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور بھائی بس میں جا رہے ہو، کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تو پہلے چلا جائے گا، کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا، دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو، آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا، ملین سبسکرائبر. ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے، اگر میری زبان بند ہو گئی، اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا، اگر مجھے فالج ہو گیا، مجھے ڈمکانا ہو گیا، مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا، یہ تو سوچا نا، بم دھماکہ ہو گیا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا